میمونہ ام المؤمنین ہیں، آپ کہتی ہیں کہ حضور میری طرف آرام فرمائیں۔ حضور اٹھے اور اٹھ کر حضور نے وضو شروع کیا۔ وضو کرتے کرتے حضور نے 3 مرتبہ فرمایا لبیک لبیک لبیک۔ پھر حضور نے فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا۔ حضرت میمونہ نے خلاف عادت کی بات دیکھی کہ آگے بھی حضور وضو فرماتے ہیں، لیکن آج حضور وضو کرتے کرتے سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا۔ حضور فرما رہے میں حاضر میں حاضر میں حاضر۔ حضور نے 3 مرتبہ کہا تیری مدد کی جائے گی تیری مدد کی جائے گی تیری مدد کی جائے گی۔ میمونہ نے خلاف عادت کی بات دیکھی۔ نماز حضور وضو سے فارغ ہوئے، نبی علیہ السلام سے عرض کی حضور آج آپ وضو کے درمیان یہ جو کلمات 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، یہ خلاف عادت دیکھا ہے۔ حضور ایسا لگ رہا تھا کأنک تکلم انسانا فہل کان معک احد، لگ رہا تھا حضور آپ کسی انسان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، کیا آپ کے ساتھ کوئی تھا جو ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ کس انسان کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے؟ یوں لگ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی موجود ہے اور آپ اس کی بات کا جواب دے رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہاں میمونہ، آج فلاں قبیلے کے اوپر قریش نے مل کر حملہ کیا، ان کے راجز نے مجھے پکارا کہ محبوب یہ دشمن نے ہم پر حملہ کیا ہے، اے اللہ کے محبوب ہم آپ کو وعدہ یاد کروا رہے ہیں، آپ ہماری مدد کو پہنچے۔ سرکار نے فرمایا میں نے اس قبیلے کے اس راجز کے اس پکارنے والے کے کلام کا جواب دیا کہ غلام پریشان نہ ہونا، میں محمد عربی حاضر ہوں، میں محمد عربی حاضر ہوں، میں محمد حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا غلام پریشان نہیں ہونا۔ حضور نے فرمایا میں حاضر میں حاضر میں حاضر۔ فرمایا نصرتا، محمد عربی خود تیری مدد کو حاضر ہے، محمد خود تیری مدد کو حاضر ہے، پریشان نہ ہو، محمد تیری مدد کو آ جائے گا۔ حضور نے فرمایا میں غلام حاضر، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ امتی پکارے تو سرکار کہے میں حاضر، 1400 سال بعد غلام کو سرکار پکارے تو امتی بھی کہتا ہے لبیک میں حضور حاضر۔ جب کائنات کے والی اپنے امتی کی آواز پر کہے لبیک تو پھر امتی بھی کہتا ہے لبیک۔ حضور دیاں وفابات سرکار نے فرمایا کہ مجھے اس قبیلے کے اس شخص نے پکارا، میں نے اس کی بات کا جواب دیا۔ میمونہ کہتی ہیں رمضان کا مہینہ تھا، 3 دن گزرے، نبی علیہ السلام صبح کی نماز پڑھا کر یہ ہیں حضور امیر، حضور حاکم اور مصلی امامت کے اوپر، سرکار فجر کی نماز پڑھا کر 3 دن ہوئے، آپ جب فجر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو آپ کہتی ہیں کہ اس قبیلے کا ایک شخص آ کر حضور کی بارگاہ میں وہی کلمات کہنے لگا۔ 3 دن گزرے اور وہ شخص آئے عمر بن سالم، اور آ کر حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے یا ربی انی ناشد محمدا حلف ابینا وابیہ الاطلدا وقد کنتم ولدا ونحن والدا ثم اسلمنا فلم ننزی یدا۔ حضور میں غلام حاضر ہو کر آپ کو وعدہ یاد کروا رہا ہوں، حضور آپ کے آبا اور ہمارے آبا بھی آپس میں وعدہ کیا کرتے ہیں، حضور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آبا نے آپ کے آبا کے ساتھ جب بھی وعدہ کیا تو کبھی پیچھے ہاتھ نہیں ہٹایا، حضور اب وقت ہے پاسداری کا، سرکار آج ہم پر حملہ ہوا ہے، ہم بھی وعدہ یاد کروانے کے لیے آئے ہیں، حضور آپ ہماری مدد کے لیے حاضر ہو۔ حضور ہم بھی یہ وعدہ یاد کروانے آئے ہیں، ساڑھے وڈے تھے حضور کدی پیچھے نہیں ہٹے، حضور ہم ساڑھے تے اوکھا ویلا آیا ہے،
نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے ان قریش اخلفوک کا موعدہ ونقضوا میثاقک الموقدہ، حضور قریش نے آپ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ حضور نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح تحریر کی تھی نا 6 ہجری کو، اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے اس کا حلیف بن سکتا ہے۔ ایک قبیلے نے حضور کے ساتھ رہنا پسند کیا اور دوسرے قبیلے نے، لیکن یہ بھی شرط تھی کہ کوئی قریش یا ہم کسی قبیلے کو ظلم کے اوپر ان کی مدد نہیں کریں گے۔ لیکن قریش نے جن کے ساتھ سرکار، جن کے حلیف حضور کے ساتھ معاہدہ پایا، انہوں نے قریش نے اپنے قبیلے والوں کے ساتھ مدد کر کے ان کو جب قتل کیا، وہاں پر کہنے لگے کیا حضور قریش نے وعدہ خلافی کی ہے؟ وَجَعَلُوا لِي فِي كِدَاهُمْ رُصَّدًا فَانصُرْ رَسُولَ اللَّهِ نَصْرًا اعْتِدَا۔ حضور جب میں آ رہا تھا تو وہ گھاٹ میں تاپ لگائے بیٹھے تھے کہ کس وقت یہ باہر نکلے اور اس پر حملہ کیا جائے۔ فَانصُرْ رَسُولَ اللَّهِ نَصْرًا اعْتِدَا، ہمیں سمجھانے والوں مت سمجھاؤ کہ مدد کس سے اور کب مانگی جاتی ہے۔ ہمیں صحابہ بتا کر گئے ہیں کہ جب مشکل وقت ہو تو اللہ کے محبوب کو پکارا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب کو پکارا جاتا ہے، اللہ کے محبوب کو پکارا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کا پاؤں سن ہوا، کسی نے کہا اس شخص کو یاد کرو جس کو تم سب سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ عبداللہ بن عمر نے نظر دوڑائی، اس نے کہا بڑے بڑے پیار کرنے والے میں کس سے پیار کرتا ہوں؟ اور وہ بھی سب سے بڑھ کر عبداللہ بن عمر کے ذہن میں آیا کہ وہ کہ جس کے جانے کے بعد جس کے منبر پر ہاتھ رکھ کر چہرے پر ملتا ہو اس محمد عربی کو یاد کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے حضور کو پکارا، پاؤں اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ حضور آپ ایسی مدد کریں۔ وہ عمر بن سالم کہنے لگے فانصر رسول اللہ نصرا اعتدا، حضور ایسی مدد کرنی ہے آپ نے کہ حضور چس آ جائیں، مدد انج دی ہوئے۔ اور کہا وَدْعُ عِبَادَ اللَّهِ يَأْتُوا مَدَدًا فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ تَجَرَّدًا، حضور اپنے غلاموں کو بلائیں، آئے چلے مدد کے لیے، آپ اپنے غلاموں کو بلائیں، سارے آپ کے ساتھ مدد کے لیے حاضر ہوں، لیکن فیہم رسول اللہ قد تجردا، حضور جو غلام آپ مدد کے لیے بھیجیں گے ان کی قیادت حضور خود فرما رہے ہوں گے۔ ان کی قیادت حضور انہاں دی قیادت تو آپ فرمانی ہے، جڑے غلاماں نو لے کے چلنا ہے حضور آپ نے خود ان کی قیادت فرمانی ہے۔ میرے آقا و مولا نے جب اس عمر بن سالم کے یہ شعر کو سنا اور درد کو سنا، میرے آقا و مولا علیہ السلام آپ نے فرمایا نصرت یا عمر ابن سالم، او عمر بن سالم تیری مدد ضرور کی جائے گی۔ ابھی مجلس چل رہی تھی کہ اوپر سے ایک بادل کا ٹکڑا گزرا، اور جب گزر رہا تھا تو گرجا، جب گزر رہا تھا تو گرجا۔ مجلس چل رہی، جب حضور گفتگو کر چکے تیری مدد کی جائے گی، بادل کا ٹکڑا گرجتے ہوئے گزرا، سرکار نے فرمایا عمر بن سالم یہ بادل کا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ یہ خوشخبری دے کر گزرا ہے کہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، صدیق باپ اور بیٹی بھی صدیقہ، باپ بھی صدیق بیٹی بھی صدیقہ۔ حضرت عائشہ کہتی کہ نبی علیہ السلام جب عمر بن سالم نے یہ کہا اس وقت آپ کہتی رأیت رسول اللہ غاضبا مما کان شأن بنی کعب غضبا لم ارہ، کہا کہ سرکار کو جب عمر بن سالم نے عرض پیش کی
آپ کہتی کہ سرکار اتنے جلال میں تشریف لے کر آئے، اتنے جلال میں تشریف لے کر آئے کہ جن لوگوں نے محمد عربی کا دامن تھاما کوئی کافر اس کے اوپر حملہ کرے، سرکار اتنے غصے میں تشریف لے کر آئے۔ عائشہ کہتی ہے اس سے پہلے زندگی میں نے کبھی حضور کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا کہ جڑے میرے نال لگ جانتے ان نہ ہوتے کوئی زیادتی کریں، جو میرے ساتھ لگے کوئی ان پر قریش کی جرت کہ وہ سوئے وہ رات کا وقت تھا، انہوں نے رات کے وقت ہی کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجدے میں تھا، کوئی سو رہا تھا، رات کے وقت قریش نے اپنے قبیلوں کی مدد کی اور انہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا اور شہید کیا۔ حضرت عائشہ کہتی حضور اتنے جلال میں تشریف لے کر آئے، آج سے پہلے کبھی حضور کا اتنا جلال نہیں دیکھا۔ سرکار اتنے جلال میں فرما رہے تھے لا نصرنی اللہ تعالی ان لم انصر بنی کعب، سرکار یہ جملہ فرما رہے تھے اگر میں محمد عربی بنی کعب کی مدد نہ کروں تو اللہ میری بھی کبھی مدد نہ کرے۔ حضور نے فرمایا اللہ میری بھی کبھی مدد نہ کرے اگر میں تمہاری مدد نہ کروں۔ تو آیا نہ ڈرتے ہو کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگا میں چلنگے تھے۔ کوئی ہے حضور نال وقت پیار کرنے والا؟ حضرت عائشہ کہتی حضور کے یہ جملے تھے لا نصرنی اللہ تعالی کہ اللہ میری مدد نہ کرے اگر میں تمہاری مدد نہ کروں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی نا قبیلے کی تو حضور اتنے جلال میں تھے کہ حضور جب چل رہے تھے حضور کی چادر مبارک کا بوسہ زمین لے رہی تھی، حضور کی مزمل والی چادر بھی زمین کے ساتھ اور زمین چادر کو چوم رہی تھی۔ کہا حضور اتنے جلال میں، اور سرکار نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لأمنعنہم مما امنع منہ نفسی واہلی وبیتی، سرکار نے فرمایا جس طرح میں اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہوں، اپنے اہل بیت کا حفاظت کرتا ہوں، اپنے صحابہ کی حفاظت کرتا ہوں، اور میں اس کی قدرت اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد عربی کی جان ہے، جس طرح میں نے اپنی عزت کا دفاع کیا، اپنی اہل بیت کا کیا، اپنے اصحاب کا کیا، اپنے گھر والوں کا کیا، سرکار نے فرمایا اسی طرح میں تمہاری بھی مدد کروں گا۔ حضور انہیں غصے دے وچ تشریف فرما سن تے پوری قوم نو میڈیا دے بیٹھ کے صرف ایک چیز سکھاتی کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ فلسطین میں چند دن قبل روزوں کی حالت میں فجر کے وقت تو سارے یہودی گھس کے مسجد اقصی دے اندر انہوں نے مسلمانوں تے فائرنگ شروع کر دی تے مسلمان دار تو کی ہے جی متفق کا قرارداد پیش کر دی گئی ٹکڑے ٹکڑے، اور میں نے کہا ذلیلو تسی ساڈے حکمرانو وہ دیکھو ایک ریمنڈ ڈیوس پاکستان میں آ کر ہمارے بندے مار کر اور امریکہ انہوں نے لے گیا، ہماری روزانہ بچیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کشمیر میں کیا جا رہا ہے، برما میں کیا جا رہا ہے، شام میں کیا جا رہا ہے، فلسطین میں کیا جا رہا ہے، لیکن تھوڑے میں جرت ہی کوئی نہیں کہ روک سکو انہوں تھوڑے وچ روزے دی حالت دے وچ جناب انہوں نے مسجد وچ آ کے قرآن بھی ادھر تھلے گرے ہوئے نے، قرآن بھی شہید کیتے ہوئے نے، مسلمانوں دا خون بھی اودے ہوتے جا رہا ہے۔ اور پھر ہمارے ساتھ مناتے ہوئے جب وہ بچیاں پکارتی ہیں ہے کوئی محمد بن قاسم تو مسلمان کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، بچیاں کہتی ہیں ہے صلاح الدین ایوبی، ہم کہتے ہیں نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، ہم کہتے ہیں ہے کوئی خالد بن ولید، ہم کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، ہم کہتے ہیں ہے کوئی عمر بن عبدالعزیز، کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، ہم کہتے ہیں ہے کوئی حیدر کرار، ہے کوئی عثمان غنی، ہے کوئی مولا عمر، ہے کوئی ابو بکر، ہم کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ روزے تے انہاں دے نے جی اسلام جنہ روزے رکھ کے یہودیاں دی اکھاں چکھاں پا کے پھر بھی اگلے کھلوتے ہیں، پھر بھی اگلے کھلوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس طرح محمد عربی اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اہل بیت کی عزت کی حفاظت، جس طرح میں اپنے گھر والوں کی در والوں کی حفاظت کرتا ہوں، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد عربی کی جان ہے میں اسی طرح ان کی بھی حفاظت کروں گا۔
جس طرح میں اپنے آپ کو دشمنوں سے روکتا ہوں، دشمن پیچھے ہوتے ہیں، اہل بیت سے دشمنوں کو روکتا ہوں، میں اپنے اصحاب سے دشمنوں کو روکتا ہوں، اور میں تمہیں بھی اس طرح روکا جائے گا۔ اے حضور دی محبت، تو انہوں پتہ ہے ایک مسلمان عورت، صرف ایک مسلمان عورت یہودیاں ایک خبیث نے انہاں دے نال بدتمیزی کیتی تے انہاں دا دوپٹہ لا چھڑیا۔ جب حضور کو خبر پہنچی نا، اس سے پہلے معاہدہ تھا یہودیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے تسی ایتھے رہ لو، لیکن جب پتا چلا کہ اس عورت کے ساتھ یہ بدتمیزی کی گئی ہے، حضور اپنے سارے صحابہ کو لے کر حضور نے فرمایا سارے چلو، مسلمان کی بیٹی کی عزت کی بات آ گئی ہے، ہماری غلامہ کی بات آ گئی ہے، اس کی عزت پر کوئی بات کرے۔ حضور نے چون چون کے یہودیاں نو پورے مدینے تو کاٹ دیتا۔ حضور نے فرمایا تواڈے تو کوئی ایک بھی ایسے نظر آیا تو انہوں وڈ کے رکھ دیا گیا۔ یہ ہے مسلمان عورت کی عزت۔ حضور نے پورا غزوہ حضور لے کر تشریف لے کر گئے تھے۔ یہ ہے مسلمان کا دفاع۔ میرے آقا مولا علیہ السلام، حضور نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، تیری مدد کیتی جائے گی۔ اور پھر مولا نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کو بلایا جائے۔ جناب سیدنا ابو بکر حاضر ہوئے، میرے آقا مولا نے سامنے بٹھایا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر گل بات اینج ہے کیوں آیا ہے یہ سارا؟ حضور نے لمبا مشورہ کیتا۔ میرے آقا مولا نے جب مشورہ فرما لیا نا، حضور نے فرمایا ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے؟ تو آپ نے ابو بکر نے اپنی رائے پیش کی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ہونے تھے میرے نال بہ جاؤ۔ حضور نے اپنے ساتھ بٹھایا، فرمایا عمر کو لے کر آؤ۔ جناب سیدنا عمر، حضور نے آپ سے بھی مشورہ کیا، بتاؤ عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا، آپ نے فرمایا عمر ادھر آ جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا ہم دونوں یار، ہم تینوں دنیا میں بھی یوں ہیں، قبر میں بھی یوں، اور حشر میں بھی یوں ہی جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ادھر بیٹھیں، عمر ادھر بیٹھیں۔ حضور نے فرمایا باقیوں کو لے کر آؤ۔ جب سارے آئے نا تو میرے آقا مولا علیہ السلام سرکار نے فرمایا میرے صحابہ۔ حضور نے ابو بکر کی طرف چہرہ کیا اور سرکار نے فرمایا میرے صحابہ، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام میرے جد امجد، وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر گھی سے بھی زیادہ نرم، اور میرے ابو بکر کا بھی یہی حال ہے۔ حضور نے فرمایا ابراہیم گھی سے بھی نرم، گھی سے بھی نرم۔ اور پھر میرے آقا مولا نے جناب عمر کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ عمر، لوگوں سن لو، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر پتھر سے بھی سخت تھے، اور میرے عمر کا بھی یہی حال ہے۔ یہ نرم ہے تو کمال نرم ہے، یہ شدت والے ہیں تو کمال شدت والے ہیں۔ جب مجلس برخاست ہوئی، ساروں نے کہا اسی عمر کو نہیں پوچھنا، ابو بکر آپ بتائیں حضور نے یہ بات کیوں کی ہے؟ فرمایا عرض کی سرکار نے کیا بات کی ہے؟ جناب سیدنا ابو بکر کہنے لگے کہ جب سرکار نے مجھے مشورے کے لیے بلایا کہ بتاؤ کیا کیا جائے، تو میں نے کہا حضور وہ آپ کی قوم ہے، قریش والے ہیں سارے، حضور ٹھیک ہے ذرا ہاتھی کوئی گل نہیں، پیار محبت نہ بھی یہ گل مک دی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر نے اپنا مشورہ پیش کیا، لیکن بتانا چاہ رہے تھے کہ سرکار ان معاملات کے اندر کون سی رائے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے اپنی رائے پیش کی اور پھر کہا جب فاروق اعظم آئے، سرکار نے فرمایا عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ جناب عمر کہنے لگے حضور یہ وہی بدبخت ہے جنہوں نے طائف کے بازاروں میں آپ پر پتھر برسائے، جنہوں نے نماز کے دوران آپ پر اوجڑی رکھی، جنہوں نے آپ کے دندان اقدس کے اوپر پتھر مارا، جن کی وجہ سے آپ کی شہزادی سیدہ زینب کا حمل بھی خراب ہو گیا، جن کی وجہ سے آپ کے حمزہ کے ٹکڑے کیے گئے، ان کے جگر کو کاٹ کر چبایا گیا۔ حضور یہی وہ بدبخت ہیں جنہوں نے آپ پر آوازیں کسی، جنہوں نے باش نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگایا۔ حضور وقت ہے کہ انہوں چن چن کے بڑھ کے رکھ دیتا جائے۔ جتنے ظلم تھے سیدنا عمر فاروق نے سارے حضور کو کہا حضور اے تھے او بدبخت نے۔ میرے آقا نے جب حضرت عمر کی بات کو سنا، سرکار نے فرمایا او سارے قبیلے والوں، سارے میرے یاروں،
جہاد دی تیاری کرو اسا بدلہ لے کے رواں گے. ہم بدلہ لیں گے. حضور نے فرمایا جہاد دی تیاری کرو. روزے کا مہینہ جی, رمضان شریف کا مہینہ, اور میرے آقا مولا نے فرمایا رمضان اپنی جگہ, لیکن ہم دشمن کا مقابلہ ڈٹ کر کریں گے, اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی. میرے آقا مولا نے فرمایا لشکر تیار کرو. 10,000 کا لشکر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے. حضور نے فرمایا لیکن بات اس طرح ہے کہ ہمارے جانے کی ان کو ذرہ بھی خبر نہ ہو. نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم خذ علی اسماعہم و ابصارہم فلا یرون الا بغتا. یا اللہ وہ کفار مکہ کے اوپر پردہ ڈال دے, ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہو, ان کے کانوں پر بھی پردہ ہو, ہمارا ان کو پتہ ہی نہ چلے. جب ہم وہاں ان کے مقابلے کو پہنچے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جائیں ہے محمد عربی آ گئے. ایک حضرت حاتب بن بلتع رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک خط جو ہے نا لکھ دیا. حضور نے حضرت سرکار نے فرمایا مدینہ شریف کے جتنے راستے ہیں نا انٹری کے, وہاں پر پہرے دار مقرر کر دیے جائیں, اور عمر تم اس کی خود نگرانی کرو, اور جو بندہ بھی مدینہ شریف کے اندر آئے یا باہر جائے اچھی طرح اس کے بارے میں چھان بین کیا کرو کہ کون آ رہا ہے, کس مقصد کے لیے, کون ہے, کس قبیلے سے, کیا اس کے سروکار ہیں, اس قوم سے کیا مسئلہ ہے. سرکار نے فرمایا سارے پہرہ دار مقرر. حضرت حاتب نے کہا, ایک عورت کو خط دیا, اور حضرت حاتب نے وہ خط لے کہا کہ یہ جا کر تم کفار مکہ کو دے دو. اور حاتب کہنے لگے کہ مین راستے تو بند ہے, او اتلے راستے تو ہو کر جانا ہے. اصل میں اس خط کے اندر لکھا گیا تھا, حاتب بن بلتع بڑی محبت والے ہیں, انہاں دی محبت دی گل بھی تو دستا. حاتب نے اس خط کے اندر لکھا تھا, آپ نے لکھا تھا یا معاشر قریش فإن رسول اللہ قد جاءکم بجیش کاللیل یسیر کاللیل فواللہ لو جاءکم وحدہ نصرہ اللہ علیکم وانجز لہ وعدہ فانظروا لانفسکم والسلام. آپ نے لکھا اوے قریش والو, محمد عربی اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں, کہ بڑا تڑلے کا لشکر ہے, لیکن تم یہ بھی سن لو آپ لشکر ہی کی بات نہیں, سرکار جتنے جلال میں ہیں, اگر حضور اکیلے بھی آگے تو کسی مائی کے لال میں جرت بھی ہوگی کہ حضور کا راستہ روک کر دکھائے. کہ حضور کلے بھی آگے تھے, اللہ اپنے محبوب کی مدد کر کے دکھائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد, پائیدار ختم نبوت زندہ باد, پائیدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. حاتب نے تو صرف اس لیے لکھا نا کہ تساں جڑا ہے فانظروا لانفسکم, تو جو تم نے خلاف ورزی کیا ذرا غور کرو تساں کتا کیے, تم نے وعدہ کر کے اس کو توڑا ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام دیا تھا. ابو سفیان اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا ابھی تک, آئے نا انہوں نے پتا چلیا کہ حضور دے نال اے گل ہوئی ہے. تو میرے آقا مولا علیہ السلام نے فرمایا 3 باتیں ہیں, یا تو جنہوں نے حملہ کیا تم ان سے برات کا اعلان کرو کہ ساڈا انہیں نہ تعلق کوئی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تم اس کا بدلہ دیت ہمیں قصاص ہم لیں گے جو بھی معاملات ہیں. تیسری بات یہ کہ تم اعلان کر دو کہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ توڑ دیا گیا ہے ہماری طرف سے. فرمایا گلنا 3 ہی نے, گلنا 3 ہی نے, اس تو علاوہ کوئی چوتھی گل کوئی نہیں. میں یا تم ان سے برات کا اعلان کرو کہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں, یا تو تم ہمیں وہ بدلہ لے کر دو کہ جتنے ہمارے شہید ہوئے ہیں بدلے میں اتنے بندے ہمیں چاہیے, یا تیسری بات جو صلح حدیبیہ میں معاہدہ تھا تم اس کا اعلان کرو کہ وہ ختم ہو گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا اے 3 گلاں نے. حاتب بن بلتع نے جب خط دے کر بھیجا, ادھر سے میرے آقا نے فرمایا علی ادھر آؤ, مقداد ادھر آؤ, زبیر ادھر آؤ. سرکار نے فرمایا علی, مقداد, زبیر, مسئلہ اس طرح ہے کہ ہمارے یار حاتب نے ایک خط
عورت کو دے کر بھیجا ہے وہ اس وقت فلاں مقام پر ہے، تم فوراً جاؤ اور اس سے خط لے کر آؤ۔ فوراً جاؤ اور خط۔ حاتم نے تو خط دیتا سی، حاتم نے تو خط دیا تھا وہاں، لیکن حضور تو جانتے ہیں۔ میرے آقا مولا علیہ السلام نے فرمایا علی جاؤ، مقداد جاؤ، زبیر جاؤ۔ جب یہ وہاں پر گئے اس مقام پر وہ عورت وہیں پر تھی، علی کہنے لگے بات سنو، سرکار نے فرمایا تم خط لے کر آئیو۔ خط کر، خط کتنے ہوئے؟ کہنے لگی نہیں میرے پاس تو کوئی خط، میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ اس نے جب یہ کہا مولا علی کہنے لگے، آپ کہنے لگے میں اس بات پر اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ سرکار کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ سرکار نے فرمایا خط تیرے کول ہے کہ خط تیرے کول ہے، لَتُخْرِجِنَّ لَنَا هَذَا الْكِتَابَ، تم وہ خط نکالو گی نہ نقشی پڑھنا کی، یا پھر خط لین دا طریقہ ساڑھے کو ہے۔ بخاری کے جو لفظ ہے نا پتہ ترجمہ کرے آجے، حضرت مولا علی نے بخاری کے الفاظ ہیں لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، آپ نے فرمایا سرکار نے کیا خط تیرے کول ہے کہ خط تیرے کول ہی ہے، یا تو چپ کر کے خط سانو دے دے یا پھر ساری چیکنگ کر کے ایسا خط لے کے جا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ سارے آپ کو حضور دی بارگاہ اسلام کرنا، میرے ابے نو کہنا ہے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ بات جو تسی چلے جانا ہوں تے پڑھ لو، چشمہ علم و حکمت پہ، چشمہ علم و حکمت پہ، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ، ان کی نافذ حکومت پہ، ان کی نافذ حکومت پہ۔ مولا علی نے کہا خط تے تینوں دینا پینا ہے، ہمارے آقا نے فرما دیا ہے خط تے نکلے گا۔ انہوں نے وہ کہنا کہ گال جڑی ہے نا نہیں بننی، پھر انہوں نے اپنے بالاں دی چٹکی دے وچوں انج کٹ کے خط کٹے، انہوں نے کہا جناب یہ لیں۔ مولا علی نے کہا ہم جانتے ہیں جو حضور نے فرمایا وہ سچ ہی ہے۔ خط لے کر آئے، حضور نے فرمایا حاتم یہ کیا چکر ہے، حاتم نو بلاؤ۔ حاتم کو سرکار نے فرمایا خط دا کی چکر ہے۔ انہوں نے اپنی معذرت پیش کی، حضور میرا مقصد تو یہ تھا کہ انہوں نے دساں کہ اساں کس ٹھاٹ باٹ دے نال آنا ہے، کس شان نال آنا ہے۔ تو میرے آقا نے ان کا عذر قبول فرمایا۔ یہ اتنی محبت کرنے والے ہیں، غزوہ احد کے موقع پر عتبہ بن ابی وقاص نے جب 4 پتھر حضور کی طرف مارے تھے نا تو حضور کے اوپر اور نیچے والے دانتوں کا تھوڑا تھوڑا حصہ شہید ہو گیا، اور حضور کے دندانے لبہائے مبارکہ سے بھی خون نکل رہا تھا۔ اے امت چونکا جی سارا کچھ میں تے حیران سیگا، آج اتفاقاً مینوں سالن لینا جانا پہ گیا سیگا، لیکن گل نہیں سی، اور مینوں لینا جانا پہ گیا تو میں تے ویکھیا جناب ہوتے ساری قوم ہالا لالا لالا پئی ہوئی ہے جی، ہالا لالا لالا۔ ہم تو پریشان تھے، یہ ساری قوم جتھے گلی چ وڑ جو کرکٹ چل رہی، جتھے وڑ جو بلب لائے نے کرکٹ چل رہی، جتھے جاؤ اے او قوم ہے جڑی صلاۃ تراویح نماز تراویح پڑھن نو تیار نہیں ہے، لیکن انہاں نو ایک لات دے اوتے کرکٹ کھلا لو۔ لیکن مینوں دسو جی تواڈے چ کوئی ایک بندہ جیڑا بندہ ساری رات کرکٹ کھیلدا رہے، کوئی ایک بھی نیکی انہوں لبنی ہے؟ کوئی ہے؟ تواڈے ہوئی تے مسئلے دا پتہ ہے نا، کوئی ہے کہ ایک بھی نیکی انہوں ملدی ہوئے؟ لیکن اگلی گل میں تواڈے پوچھن لگا، مسجد دے وچ جے ادھا گھنٹہ ود بھی لگ جائے تے نیکیاں لبنیاں نے کہ نہیں؟ اللہ رسول دی گل سننے سے نیکی لبنی ہے کہ نہیں؟ 1 منٹ بھی ایکسٹرا ہو جائے نماز سے بھی جے 1 منٹ ایکسٹرا ہو جائے بالفرض کرنا تو نہیں چاہیے لیکن ہو جائے تو دسو نیکیاں لبنیاں نے کہ نہیں؟ 1 منٹ دی بھی نیکی اللہ دے گھر جڑے کام اسی کر رہے ہیں ادھروں فائدہ کوئی نہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے جب دندان اقدس پر عتبہ نے پتھر مارے حضور کے خون نکلا، حاتب یہی حاتب آئے اور دیکھا، کہا حضور یہ کس نے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا عتبہ بن ابی وقاص نے۔ عرض کی حضور ان کس طرف نسیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس طرف جا رہا ہے۔
عتبہ نے فوراً گھوڑا دوڑایا، تھوڑی دیر میں اس کے پاس پہنچے، اس کا سر تن سے جدا کیا، اس سے گھوڑے کی نکیل پھڑی، ایک ہاتھ چودا سیر پھڑیا، سرکار کی بارگاہ میں آ کر پھینک کر کہا حضور اس کتے نے آپ کی طرف پتھر مارے تھے۔ ایک ہاتھ چ نکیل وہ دے کوڑے دی، ایک ہاتھ دے وچ سیر، اور کہا حضور اس نے آپ کی طرف پتھر مارے تھے۔ ہم نے کہا یہ ہے گستاخ رسول کا فیصلہ کہ گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ لمحہ لگا کہا حضور اس کتے نے۔ پھر جب سرکار نے دیکھا کہ عتبہ کا سر لے کر آئے ہیں، سرکار نے فرمایا رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ۔ سرکار نے فرمایا حاتب جا، میں محمد دعا دے رہا، اللہ تیرے کو راضی ہوئے، اللہ تیرے کو راضی ہوئے۔ یہ ہے محبت رسول، یہ ہے قرارداد کہ جب ان کی کیا جرت تھی، سانو تے ہلے پول دیاں نہیں گلاں، اسی تے ہلے ڈنمارک والے بدلے بھی لینے نے۔ کیسے ان کی جرت تھی ملعونوں کی کہ ہمارے آقا و مولا کے سر عام کارٹون بنا کر لگائے جائیں۔ ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا، امام مالک کہتے ہیں اگر گستاخ رسول زمین پر زندہ ہو اور امت بدلہ نہ لے سکے تو ساری امت نو مر جانا چاہیے۔ محبت رسول یہ ہوتی ہے۔ لو جی ابھی تو ہم مدینہ شریف میں ہی ہیں، تو ٹائم پورا ہو رہا ہے، ابھی تو مدینہ شریف میں حضور باتیں چل رہی ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر چلے۔ جب حضور چلے نا المختصر چل دے میرے آقا نے فرمایا اس طرف ایک شخص اصول نے کسی نو ادھر ڈیوٹی لاتی، حضرت خالد بن ولید نو اس طرف ڈیوٹی، آگے حضور نے بھی، درمیان میں حضور لشکر کے قلب میں حضور خود جلوہ فرما ہے۔ قلب لشکر ایک میمنہ ہوتا ہے، ایک میسرہ ہوتا ہے، ایک مقدمات الجیش ہوتا ہے اور ایک پیچھے ہوتا ہے، اور درمیان میں حضور خود جلوہ فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ راوی کہتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائٹ جس طرح کہتے ہیں نا لمبی، جس طرح لمبا قد کا اس طرح کا نہیں تھا حضور کا قد میانہ، لیکن راوی کہتے ہیں جب حضور قافلے میں چلا کرتے نا صحابہ میں تو سب سے اونچے لگا کرتے، جتنے مرضی قد کاٹ والے بندے ہوں، جتنے مرضی ہوں، کا حضور کا اگر سے قد میانہ تھا، لیکن جب سرکار اپنے یاروں میں چلتے تو حضور کا قد جدا ہی نرالا تھا۔ حضور لشکر کے دل میں موجود ہیں، اور جب ابو سفیان المختصر اسلام قبول کر ہی لیا، اسلام قبول کر ہی لیا، اب حضور نے آگے بھی لشکر کو بھیجا تھا۔ اب جب مکہ قریب آیا نا تو جب حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس بھی وہاں پر موجود ہیں، تو ابو سفیان ساتھ کھڑا ہے۔ جب پہلا آگے قافلہ حصہ پہنچا نا تو ابو سفیان نے کہا اس لشکر کے اندر ہے حضور؟ کہا نہیں ابھی حضور آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، پھر ساروں نے جھنڈے پکڑے ہیں، جھنڈے ہی جھنڈے۔ میرے آقا مولا دوسرا لشکر جب اندر پہنچا، دوسرا قافلہ، ابو سفیان نے کہا اس قافلے میں حضور ہیں؟ کہا نہیں حضور آ رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد لوگ آئے تو کہا اس قافلے میں حضور ہیں؟ کہا نہیں ابھی حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ کعبی بھی حضور آ رہے ہیں، لوگ آتے جا رہے ہیں، پہلے 1000 کا قافلہ، پھر 1500 کا قافلہ، کوئی اپنے قبیلے کے 500 کے ساتھ۔ ابو سفیان بار بار پوچھ رہے ہیں اس میں حضور ہیں؟ کہا نہیں ابھی حضور آ رہے ہیں۔ کرتے کرتے بالآخر جب حضور آ ہی گئے، حضور آ ہی گئے، حضور انتظار کرنے والا تے کوئی ہوئے نا،
کوئی انتظار کرے تو صحیح، کوئی یاد کرے تو صحیح، وہ آ ہی جائیں گے، وہ نہیں تو بلا ہی لیں گے۔ دونوں چیزیں، یا تو بلا لیں گے یا تشریف لے آئیں گے۔ کوئی انتظار کرنے والا ہو تو صحیح۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب حضور آ ہی گئے، جب دیکھا نا لشکر، واہ واہ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا۔ حضور فاتحانہ انداز سے تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ میرے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان، اس کو امان۔ فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کچھ ان کے قریش کے ساتھی آئے، لو جی اس سے بھی پہلے حضرت سیدنا سعد بن عبادہ کے پاس جھنڈا تھا اور حضور نے اپنا جھنڈا ان کو دیا ہوا تھا۔ جب وہ آگے پہنچے نا تو وہ آگے سے کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، اے کافروں پیچھے ہٹ جاؤ، آج اگر مزاحمت کی تو ہم کعبے میں بھی تمہیں کاٹ کر رکھ دیں گے۔ آج اگر تم نے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، جو جو ظلم کیے آج بدلے کا دن ہے۔ وہ قافلے والے آئے چلتے چلتے حضور کے پاس، کہا حضور یہ کیا بات، اعلان اس طرح، اور سرکار نے فرمایا کیا؟ کہا حضور سعد بن عبادہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے۔ سرکار نے فرمایا کاذب سعد بات غلط کر رہے ہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے، آج کعبے کی عزت کو 4 چاند لگیں گے، آج محمد عربی کعبے کا غلاف خود تبدیل کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ حضور نے فرمایا آج کعبے کی عزت کو، آج کعبے کی عزت کو 4 چاند لگیں گے، آج قریش کو عزت دی جائے گی۔ میرے آقا مولا فاتحانہ انداز میں حضور سرور کائنات 10 اور یہ 18-19 سال کے بعد حضور فاتحانہ انداز میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح فرما رہے ہیں۔ حضور تشریف لے کر آئے ہیں۔ جب کعبہ، میرے آقا مولا علیہ السلام نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلایا جائے، اس کے پاس کعبے کی چابیاں تھیں۔ لو جی میرے آقا مولا جب مکے میں تشریف فرما تھے نا، وہ لوگ پیر اور جمعرات کو دروازہ کھولتے تھے اندر جانے کے لیے۔ میرے آقا مولا علیہ السلام ایک دن تشریف لے کر آئے اور دن میں سرکار نے فرمایا عثمان چابی ہمیں دو، ہم کعبے کے اندر جانا چاہتے ہیں۔ اس نے چابی کوئی نہیں دیتی تھی، اس وقت عثمان بن طلحہ نے چابی حضور کو نہیں دی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، حضور نے فرمایا یا عثمان لعلک سترى هذا المفتاح یوما بیدی آداہ حیث شئت۔ سرکار نے فرمایا تھا عثمان آج تم چابی ہمیں نہیں دے رہے، لیکن دیکھنا تم وہ منظر دیکھو گے کہ چابی محمد عربی کے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا چابی دوں گا۔ حضور نے فرمایا تم دیکھو گے ان قریب وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا۔ سرکار نے فرمایا وہ وقت آئے گا کہ چابیاں محمد عربی کے ہاتھ میں ہوں گی اور میں جس کو چاہوں گا چابی دوں گا۔ وہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا کہ پاکستان بنانے والے شہداء کا خون رنگ لائے گا، یہاں ہم نظام مصطفیٰ کی بہاریں دیکھیں گے۔ وہ وقت ہی ساڈا دعویٰ تے کوئی نہیں، لیکن مالکاں دے سر تے گل کر رہے ہیں، ان کے فضل سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کا خون وہ رنگ لائے گا انشاءاللہ۔ یہاں کا گلی گلی کا بچہ بھی نظام مصطفیٰ کی بہاریں دیکھے گا۔ حضور نے فرمایا چابیاں ان قریب میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ حضور نے فرمایا عثمان چابیاں لے کے آنا۔ عثمان کہتے کہ جدوں دی حضور نے گل کیتی سی نا تے میرے دل دے وچ کھٹکدا سی، میں کیا عثمان جو مرضی کر لے، چابیاں ایک دن حضور دے ہاتھ آنگیاں، چابیاں حضور کے ہاتھ میں آئیں گی۔ حضور نے فرمایا چابیاں لے کر آؤ نا۔ مکے وہ فتح مکہ کے دن عثمان اپنی گھر ماں سے گئے، مختصر چابیاں لے کر حضور کو
پیش کی، میرے آقا و مولا علیہ السلام نے چابیاں لی اور کعبے کا دروازہ کھولا. آج کعبے کی عزت کو بھی چار چاند لگ رہے ہیں. محمد عربی آ رہے ہیں، محمد عربی آ رہے ہیں. سرکار مکے میں تو قرآن مکے میں، حضور مدینے میں تو قرآن مدینے میں. حضور جس جگہ جائیں قرآن جبرائیل لے کر وہی پیچھے آ جائیں. اللہ بتا رہا ہے میرے یار کی عزت اور مقام کائنات میں سب سے نرالی ہے. حضور مکے میں تو مکہ روئے زمین پر سب سے افضل، حضور مدینے میں تو مدینہ سب سے افضل، حضور کعبے میں وہ جگہ سب سے افضل. حضور حضرت عائشہ کے حجرے میں آرام فرما ہے، وہ حجرہ وہ روضہ مبارک کائنات میں کعبے عرش اولا سے بھی افضل ہے. عرش اولا سے بھی، عرش اولا سے بھی افضل ہے. نبی علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی، اس سے پہلے میرے آقا و مولا کے ہاتھ میں چھڑی تھی. 360 بت، 360 بت کعبے کے گرد اور کعبے میں نصب کیے گئے تھے. 300. وہ جو کہتے ہیں کہ اگر اللہ ان کو پسند نہ کرتا ہے تو پھر یہ کیسے یہاں پر ہوتے، تو ہم نے کہا بتاؤ تو وہ جو 360 بت تھے کعبے کے ساتھ اور کعبے کے اندر، کیا اللہ کو وہ پسند تھے؟ یہ کون سا معیار ہے؟ یہ تو وہ دلیل آج تک کسی نے دی نہیں ہے، نہ اللہ نے نہ اس کے رسول نے. یہ کوئی معیار تو نہیں. جب یزید نے مدینہ شریف پر حملہ کیا اور 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، کیا وہ یزید اللہ کو پسند تھا؟ کسی کا وہاں پر ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے. وہ تو مالک دے کر دکھاتے ہیں کہ یہ لینے کے بعد ہمارے یار کی نشانیوں کی حفاظت کریں گے یا ان کو تباہ و برباد کریں گے، شہید کریں گے. اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ آل سعود کے آنے سے پہلے ترکیوں نے حضرت ختیجہ الکبریٰ کے مزار کو بھی سجایا ہوا تھا، بقیع پاک میں اہل بیت کے مزارات کو بھی بنایا ہوا تھا. پھر جہاں پر ڈاکو آئے تو انہوں نے سارا کچھ شرک اور بدعت کر کے وہاں پر برابر کر دیا. میرے آقا و مولا نے 360 بت حضور چھڑی سے مار رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. سرکار فرما رہے ہیں، ساتھ ساتھ بت کو گرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں حق آ گیا، باطل مٹ گیا. باطل ایک دن مٹنے والا ہے. باطل ایک دن، باطل ایک دن، باطل ایک دن، ظلم ایک دن، ظالم ایک دن. جب چابیاں حضور نے نماز پڑھی، حضور واپس تشریف لے کر آئے نا، مولا علی دیکھ رہے تھے کہ اب چابیاں کس کو ملیں گی. سرکار نے فرمایا اسی عثمان کو واپس بلایا جائے، اسی عثمان کو واپس بلایا جائے. حضور نے چابیاں عثمان کو فرمایا. عثمان جب آئے سرکار نے فرمایا عثمان یاد آئی ساڑی گل؟ عرض کی حضور ہاں. سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ چابیاں محمد عربی کے ہاتھ میں ہوں گی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا. حضور یاد ہے؟ سرکار نے فرمایا عثمان آج رحم کا دن ہے، چابیاں میں محمد عربی خود دوبارہ تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں اور میں تیرے پاس رہیں گی، تیری نسلوں کے پاس رہیں گی. کوئی ظالم ہی ہوگا جو تیرے ہاتھ سے، تیری نسل کے ہاتھ سے چابیوں کو لے لے گا. یہ ہے حضور کی وفائیں، یہ ہے حضور کی کرم نوازیاں. آخری گل، میرے آقا مولا جب مکے کی طرف تشریف لا رہے تھے نا تو راستے میں ایک جگہ پر کتی نے بچے دیے ہوئے تھے، کتی نے بچے دیے ہوئے تھے. حضور نے اپنے ایک صحابی جمیل بن سراقہ کو بلایا. حضور نے فرمایا گل سنو، ایتھے کھلو جاؤ، یہاں پر کھڑے ہو جاؤ. حضور نے فرمایا کہ اس کتی اور اس کے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ اتنا لشکر جرار آ رہا ہے اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو یا اس کے بچوں کو تکلیف ہو. حضور نے صحابی نو کھڑا کیتا ہے کہ اس کو بھی تکلیف نہ پہنچے اور اس کے بچوں کو. ایک طرف حضور اتنا رحم فرما رہے ہیں اور اسی دن
جس دن اعلان معافی کا عام ہے، جب حضور مکے میں تشریف فرما ہے، میرے آقا مولا نے فرمایا یہ چند بندے، حضور نے فرمایا یہ چند بندے، فرمایا ہر ایک کو معافی کا اعلان ہے، لیکن یہ چند بندے جہاں پر نظر آئے ان کو خفا ہستی سے نکال دیا جائے۔ ایک طرف کتی کی حفاظت اور اس پر صحابی کو مقرر کر دیا گیا، اس کے بچوں کی حفاظت اس پر صحابی کو مقرر کر دیا گیا، لیکن ابن خطل صحابہ کر کہنے لگے حضور وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، حضور وہ کعبے کے غلاف کے ساتھ اندر ہو کے اوپر چڑھ گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا اقتلوہ، فرمایا اس گستاخ رسول کو کعبے کے غلاف میں بھی قتل کر دیا جائے۔ حضور نے فرمایا اس کو کعبے کے غلاف بچ بھی، حضور بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم یہاں پر جہاں پر حفاظت کی بات آئے گی تو ہم کتی کی بھی حفاظت کروائیں گے، اس کے بچوں کی بھی حفاظت کروائیں گے، لیکن جہاں گستاخ رسول کی بات آئے گی تو اس کا ایک ہی حل ہے، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا اور گستاخ رسول کی ایک سزا۔ تسی اپنی پوری دیانتداری نہ دسو جی میں بہتا زور لا رہے ہیں یا تسی تواڈے سارے دی اونی آواز ہے، تواڈے خیال چ کوئی اور سزا ہونی چاہیے؟ چھڈو انہاں دے پیچھے لگنا، جس طرح محبت صحابہ نے کی ہے اس طرح اپنے نبی نہ پیار کرو۔ فاقتلوہ تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ اور رفعت مصطفیٰ اور عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔